الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی صدق اللہ تعالی مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین محمد سید القونین والثقلین والفریقین من غرب من عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ یہ ایک معنی ہو گیا۔ مفسرین کرام نے چاشت کے معنی اور بھی کیے ہیں، یعنی چاشت سے مراد حضور کا رخ روشن ہے جس سے دل چمک گئے، اور رات سے مراد حضور کی زلف عنبرین ہے جن کے صدقے میں سیاہ کاروں کی عیب پوشی ہوگی۔ اس کا تیسرا معنی بھی کیا ہے چاشت کا، کہ چاشت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری احوال کریمہ جو روز روشن کی طرح سب پر ظاہر ہیں، اور رات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھپے ہوئے اسرار و احوال جن کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجی، وہ فرماتی ہیں محبوب کے رخ انور کی قسم، اور قسم ہے محبوب کی زلفوں کی، اور قسم ہے محبوب کی زلفوں کی جب چہرے پر چھا جائے۔ اور امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں والضحیٰ بوجہہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللیل فرماتے ہیں بشارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ رب کریم کو سرکار اتنے پیارے ہیں کہ سرکار کے چہرے انوار کی زلفوں کی رب تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، بلکہ اللہ کریم جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں کسی کی قسم نہیں کھائی سوا سرکار کی، اور رب کریم سرکار کے ہر ادا قسم کھا رہا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں ما بعث نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت، میں رب کریم نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس کو دو معجزے دے کر بھیجا ہے، ایک خوبصورت چہرہ اور دوسری خوبصورت آواز۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ جب ابکار پڑا تھا نا مصر میں، جس کو بھوک لگی ہوتی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آ کر جب چہرے کی زیارت کرتا تو بھوک اپنی بھول جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اتنی خوبصورت آواز کے مالک تھے، جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے نا جی، اوپر جو پرندے اڑ رہے ہوتے وہ آپ کے بات سن کے رک جاتے تھے وہیں پر، اتنی خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ سرکار فرماتے ہیں وَكَانَ نَبِيُّكُمْ احسنہم وجہن احسنہم صوتا، فرمایا تمہارا نبی تمام نبیوں سے زیادہ خوبصورت چہرے والا ہے اور زیادہ خوبصورت آواز والا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہاں حامل وحی ہیں، ہر نبی رسول کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں 12 مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں 42 مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 104 مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 2 مرتبہ حاضر ہوئے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مدارج النبوت میں فرماتے ہیں
فرمات آمد جبریل علیہ السلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20,000 مرتبہ. فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ حاضر ہو. معلوم ایسا ہوتا ہے جیسے وہ رائے بھی سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ جس نے سرکار کا ایک بار جھلک دیکھی ہے نا جی حسن کی، وہ پھر سرکار کو چھوڑ کر نہیں گیا جی. جب جبریل نے سرکار کو دیکھا نا جی، وہ سرکار کے کنویں مبارک کو چھوڑ کر کیسے جاتا تھا. عاشق نے کیا خوب فرمایا ہے کسی عاشق نے، لکھتا ہے کنویں نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. کنویں نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی. امام طبرانی یہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کا. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کل لب تو مشارق الارض و مغاربہا، فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق مغرب کو پلٹا. مطلب کیا کہ میں مشرق کیا میں مغرب کیا. فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص نہیں پایا. فلم آرا بیتن افضل من بیت بنی ہاشم، فرماتے ہیں کہ میں نے اس روئے زمین پر بنی ہاشم سے زیادہ بزرگی والا کو گھر نہیں پایا، زیادہ فضیلت والا کو گھر نہیں پایا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس جبریل کی حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہیں. فرمان جبریل کی فرماتے ہیں آفاقہا گردیدام میرے بتافر زیدام بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دیکھ رہی ہے. جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں مشرق کیا، میں مغرب کیا، میں جنوب کیا، میں شمال کیا، میں زمین کا ذرہ ذرہ چھان بھرا اور بڑے چاند کے چہرے والے دیکھے، بہت خوبصورت دیکھے، حسن یوسف کو دیکھا، لیکن تو چیزیں دیکھ رہی محبوب آپ تو کچھ چیز ہی اور ہے. معلوم ہوا سرکار کا حسن و جمال جو ہے وہ آپ کے حسن و جمال کا کوئی ثانی پیدا رب نے کیا ہی نہیں ہے. مولانا روم فرماتے ہیں سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرمہ، انبیاء زی حیران، انبیاء حیران زی حسن روے تو، ہر ملک گردان زی حسن خوبے تو. جب سرکار معراج کی رات تشریف لے گئے ہیں نا تو تمام انبیاء کرام جب سرکار کے حسن کی جھلک دیکھی ہے تو پھر حیران رہ گئے. انبیاء کرام نے جب جھلک دیکھی چہرے کی تو حیران رہ گئے. اور جس ٹائم فرشتوں نے سرکار کی جب خوب مبارک دیکھی تو سرگرداں ہو گئے. جب میدان حشر ہوگا نا جی قیامت والے دن، جب سارے مخلوق اکٹھی ہوگی، انبیاء کرام موجود ہوں گے، فرشتے موجود ہوں گے، اور اس وقت سرکار کا انتظار ہو رہا ہوگا. جب سرکار اپنی شان کریمی سے آئیں گے نا جی، جب نبی دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، جب یوسف علیہ السلام دیکھیں گے تو تکتے ہی رہ جائیں گے، جب دیکھیں گے تو تکتے ہی رہ جائیں گے، سرکار کے چہرے سے نظر ہٹائیں گے بھی نہیں. تکتے رہے یوسف جیسے حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. رب تعالیٰ سرکار کی حسن و جمال قسمیں کھا رہا ہے، چہرے قسمیں کھا رہا ہے، زلفوں قسمیں کھا رہا ہے. سرکار اتنا حسین جمیل ہے نا، حسین جمیل کیوں نہ ہو جب رب کریم نے سرکار کا ثانی کو پیدا ہی نہیں کیا. اللہ کریم ہمیں سرکار کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے
اور سرکار کی سنتوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔